خطبہ نمبر 3 شکشکیہ یعنی آتش فشاں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے قمیض خلافت کو کھینچ تان کر پہن لیا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے کہ خلافت کی چکی کے لیے میری حیثیت مرکزی کیل کی ہے۔ علم کا سیلاب میری ذات سے گزر کر نیچے جاتا ہے اور میری بلندی تک کسی کا طائر فکر بھی پرواز نہیں کر سکتا۔ پھر بھی میں نے خلافت کے آگے پردہ ڈال دیا اور اس سے پہلو تہی کر لیا اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہ کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کر دوں یا اس بھیانک اندھیرے پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف ہو جائے اور بچہ بوڑھا ہو جائے اور مومن محنت کرتے کرتے خدا کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ ان حالات میں صبر ہی قرین عقل ہے، تو میں نے اس عالم میں صبر کر لیا کہ آنکھوں میں مصائب کی کھٹک تھی اور گلے میں رنج و غم کے پھندے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا یہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے اپنا راستہ لیا اور اپنے بعد خلافت ابن خطاب کے حوالے کر گیا۔ بقول آشا کہاں وہ دن جو گزرتا تھا میرا اونٹوں پر، کہاں یہ دن کہ میں حیان کے جوار میں ہوں۔ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں استعفیٰ دے رہا تھا اور مرنے کے بعد دوسرے کے لیے طے کر گیا۔ بے شک دونوں نے مل کر شدت سے اس کے تھنوں کو دوہا ہے اور اب ایک ایسی درشت اور سخت منزل میں رکھ دیا ہے جس کے زخم کاری ہیں اور جس کو چھونے سے بھی درشتی کا احساس ہوتا ہے۔ لغزشوں کی کثرت ہے اور معذرتوں کی بہتات۔ اس کو برداشت کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ مہار کھینچ لے تو ناک زخمی ہو جائے اور ڈھیل دے دے تو ہلاکتوں میں کود پڑے۔ خدا کی قسم اس کی وجہ سے لوگ کجروی، سرکشی، تلون مزاجی اور بہرا روی میں مبتلا ہو گئے اور میں نے بھی سخت حالات میں طویل مدت تک صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنے راستے چلا گیا لیکن خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا اور اس جماعت میں میرا بھی شمار کر گیا۔ اے اللہ، میرا اس شورا سے کیا تعلق تھا؟ مجھ میں پہلے دن کون سا عیب و ریب تھا کہ آج مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ ملایا جا رہا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں نے انہی کی فضا میں پرواز کی اور یہ نزدیک فضا میں اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، اونچے اڑے تو وہاں بھی ساتھ رہا، مگر پھر بھی ایک شخص اپنے کینے کی بنا پر مجھ سے منحرف ہو گیا اور دوسرا دمادی کی طرف جھک گیا اور کچھ اور بھی ناقابل ذکر اسباب تھے جس کے نتیجے میں تیسرا شخص گوبر اور چارے کے درمیان پیٹ پھیلائے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے اہل خاندان بھی کھڑے ہوئے جو مال خدا کو اس طرح ہضم کر رہے تھے جس طرح اونٹ بہار کا چارہ چرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کے امال نے اس کا خاتمہ کر دیا اور شکم پوری نے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے جس چیز نے دہشت زدہ کر دیا وہ یہ تھی کہ لوگ بجو کی گردن کے بالوں کی طرح میرے گرد جمع ہو گئے اور چاروں طرف سے میرے اوپر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے۔ یہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، لیکن جب میں نے ذمہ داری سنبھالی اور اٹھ کھڑا ہوا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے باہر نکل گیا اور تیسرا حق و صداقت کے راستے سے ہٹ گیا، جیسے کہ ان لوگوں نے یہ ارشاد الہی سنا ہی نہیں تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں، نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں ہاں، خدا کی قسم ان لوگوں نے اس آیت کو سنا بھی تھا اور یاد بھی کیا تھا،
لیکن دنیا ان کی نگاہوں میں آراستہ ہو گئی اور اس کی چمک دمک نے انہیں لبھا لیا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ خدا گواہ ہے جس نے دانے کو شگافتہ کیا ہے اور ذی روح چیزیں پیدا کی ہیں، کہ اگر حاضرین کی موجودگی اور انصار کے وجود سے حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اللہ کا اہل علم سے یہ عہد نہ ہوتا کہ خبردار، اگر ظالم کرپشن کریں اور مظلوم بھوکے رہیں تو چین سے نہ بیٹھنا، تو میں آج بھی اس خلافت کی رسی کو اسی کی گردن میں ڈال کر ہنکا دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سراب کرتا جس پیالے سے اس کو اول سراب کیا تھا، اور تم دیکھ لیتے کہ تمہاری دنیا میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے وقت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ایک عراقی باشندہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کو ایک خط دیا جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس میں کچھ فوری طلب مسائل تھے۔ چنانچہ آپ نے اس خط کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے عرض کیا کہ حضور بیان جاری کیجئے۔ فرمایا کہ افسوس ابن عباس، یہ تو ایک شکشکیہ تھا جو ابھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں باخدا مجھے کسی کلام کے ناتمام رہ جانے کا اس قدر افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس اس امر پر ہوا کہ امیر المومنین اپنی بات پوری نہ فرما سکے اور آپ کا کلام ناتمام رہ گیا۔